ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ ایک رکن ہے جو سن 2 ہجری میں فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کا معنی ہے کسی چیز کا پاکیزہ ہونا، یعنی جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے مال کو پاک اور صاف فرما دیتا ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی حد کو پہنچتا ہو اور اس پر 1 سال گزر چکا ہو تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نصاب کیا ہے؟ چاندی کا نصاب 52.5 تولے چاندی اور سونا 7.5 تولے۔ جب چاندی اور سونا نہ ہو کسی شخص کے پاس، کرنسی ہو، نوٹ ہو، تو اس وقت چاندی کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور اس کے صدقے اس کے مال میں مزید اضافہ بھی فرماتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ رب العزت اس کی جگہ پر تمہیں مزید اور عطا فرما دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہت اچھا اور بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو پاک اور ستھرا بھی کر دیتا ہے، بلکہ اللہ اس بندے کے مال کا خود محافظ بن جاتا ہے۔ اس کا مال کوئی چرانے والا چوری کرنے آئے تو میرا رب غیب سے اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کے مال میں برکتیں ہی برکتیں ڈال دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالوں کو پاک کر دو، کیونکہ جو لوگ اپنے مال کو پاک نہیں کرتے وہ خشکی اور تری کے اندر جو اللہ رب العزت کی جانب سے مال تلف ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے وہ لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ قحط سالی جو آتی حضرت برادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قحط سالی ہوتی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور پھر ہمارے مال جان کے اندر جو بیماریوں کی کیفیات بڑھتی ہیں اس کی اصل توجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے بندے خرچ نہیں کرتے۔ جو خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو بڑھا دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ میرے رب نے قرآن میں ایک مثال ذکر کی ہے، فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا دیتا ہے کمثل حبہ، مثال اس بندے کی بن جاتی ہے جیسے ایک شخص نے زمین کے اندر بیج بویا اور وہ دانہ ایک بوتا ہے، اس سے انبتت 7 سنابلہ، 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ پھر میرے رب کی حکمت دیکھیں کہ اللہ ہر بالی کے اندر پھر ایک سٹا لگاتا ہے، اس سٹے پہ اللہ 100 دانے دیتا ہے، یعنی ایک دانہ بندے نے زمین میں بویا اور اللہ رب العزت اس کا اجر اسے 700 گنا دے رہا ہے۔ تو اللہ اس کے ساتھ اور بھی فرماتا ہے، فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا سکتا ہے۔ مثال دے کے میرے رب نے بات سمجھا دی۔ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس شخص کو اس کے عوض 700 گنا دیتا ہے۔ اگر بندے کے خلوص میں اتنا کمال ہو کہ بس مقصد رضائے الہی ہو
تو اللہ بڑا کریم ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے بندوں کو عطا کر سکتا ہے۔ واللہ واسع علیم، وہ بڑا وسعت والا ہے، وہ جانتا ہے بندے کی دل کی کیفیت کیا ہے۔ بندہ جس چیز کو محبوب جانے، اس چیز کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو حقیقت میں وہی اللہ کی راہ میں دیے جانے والا مال میرے رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کو بندہ اسی وقت پاتا ہے جب بندہ اپنے اس مال کو خرچ کرے جسے بندہ سب سے زیادہ محبوب جانتا ہو۔ بندے کو سونا چاندی بڑا محبوب ہوتا ہے، اور مال و زر جو ہو بندے کے پاس، جب اس سے کسی کو نکال کے دینا تو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں پھر ان کے رزق میں اللہ مزید برکتیں اور وسعت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ نہیں کرتے پھر ان بندوں کی کیفیت بھی میرے رب سے سنیے۔ میرا رب فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ دیکھنا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے گلوں میں میرا رب توق بنا کے ڈال دے گا ان کے مال کو، اور وہ آگ کے توق ہوں گے اور اس میں وہ مبتلا ہوں گے۔ اور ایسی مصیبت کی گھڑیاں ہیں کہ جن گھڑیوں میں بندے کا ایسا حال ہوتا ہے، بندہ گریہ ازاری کرے گا اللہ کے حضور، مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب بندے کے پلے کچھ نہیں کیونکہ وقت گزر چکا ہے۔ اب وقت ہے، اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کے دیے ہوئے رزق سے اس کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ کے حبیب کے حکموں کی تابع داری میں آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اور بڑھا کے دیتا ہے، اس کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ تابعین کی ایک جماعت حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو ہمیں کوئی بات سنا دیجئے۔ تو حضرت ابو سنان نے ایک بات ان کے سامنے رکھی۔ آپ فرمانے لگے ہمارے پڑوس میں ایک شخص تھا، وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوا تو ہم اس فوت ہونے والے کے بھائی کے پاس گئے، جا کے اس سے اظہار تعزیت کریں۔ جب ہم اس سے اظہار تعزیت کرنے گئے تو وہ اس کا بھائی چپ ہی نہ ہو، وہ روئی جائے۔ ہم نے کہا بھائی اللہ کا حکم ہے، مرنے والا تو مر گیا اور ہر شخص نے جانا ہے، اور موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے، ہر جاندار نے، تو اتنا زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ آگے سے کہنے لگا میں کیا بتاؤں تمہیں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ نا کیسی کیفیت ہے؟ کہنے لگا جب میرا بھائی فوت ہوا تو ہم نے اسے دفنایا، دفنا کے باقی لوگ آ گئے تو میں اس کی قبر پہ بیٹھا تھا کہ اچانک آواز آنے لگی مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں عذاب میں مبتلا ہوں، میں بڑی مشکل گھڑیوں کے اندر ہوں۔ کہا میں نے ایسا کیا کہ اس قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ جب میں نے اس قبر کو کھودا تو میں دیکھتا کیا ہوں، سامنے میرا بھائی ہے اور اس کے گلے میں آگ کا توق پہنایا ہوا ہے، اور اتنی سخت آگ ہے کہ میرا بھائی تڑپ رہا ہے۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں اسے کھینچوں، جب میں اس کے قریب ہاتھ لے کے گیا تو میرا ہاتھ جل گیا۔ میں واپس آ گیا، میں نے مٹی ڈالی، کہا مجھے سکون نہیں آتا، رات کو سوتا ہوں تو میرے بھائی کی یہی آواز مجھے سنائی دیتی ہے۔ کہا حکمت کیا ہے، توجیہ کیا ہے، کیوں اس عذاب میں مبتلا ہے؟ تو کہا اس کا بھائی خود ہی یہ کہنے لگا میرے بھائی کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑا رزق دیا تھا، لیکن وہ کرتا کیا تھا؟ وہ اس سے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، بس اسی وجہ سے وہ اس عذاب میں مبتلا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب میرا رب ان کے گلوں میں توق ڈالے گا اور ان بخیلوں کو ایسا عذاب دے گا کہ وہ اسی کے اندر مبتلا رہیں گے۔ جامع مسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے مال کو اللہ رب العزت بچھا دے گا اور ان کے پتھر بن جائیں گے، اور پتھروں کی کیفیت ایسی ہوگی کہ ان پہ اون جلا کے آگ
ایسی تپائی جائے گی کہ وہ آگ ہی آگ ہوگی، اس پہ انسان کا وجود اس انداز میں پھیلا کے ڈال دیا جائے گا کہ اس پر اس کو تکلیف دی جائے گی، وہ چلائے گا، روئے گا، اللہ کے حضور معافیاں طلب کرے گا، لیکن اب وقت چونکہ گزر گیا ہوگا، اسے اسی حال میں عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا کہا جائے گا یہ وہی سونا ہے، یہ وہی چاندی ہے جس سے تو پیار کیا کرتا تھا، اب وہ تیرے پاس ہے، تیرے وجود کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اب تو آہو بکا کرتا ہے۔ وہ کہے گا مولا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابھی یہی بات ہوگی تو ایک شخص کی کیفیت ایسی ہوگی جسے اللہ نے دنیا کے اندر اونٹ عطا کیے ہوں گے، تو وہ شخص ہوگا اور اونٹ آئیں گے اور آ کے اونٹ اسے مارنے لگیں گے، یہاں تک کہ اونٹوں کی ایک جماعت ہوگی، کوئی ادھر سے مار رہا ہوگا، کوئی ادھر سے مار رہا ہوگا، وہ اسی مصیبت میں آہو بکا کر رہا ہوگا۔ پھر ایک شخص کی کیفیت کو ذکر کیا، فرمایا کہ گائے آئیں گی، ان کی ایک جماعت ہوگی، ایک شخص کو سینگوں کے ساتھ مار رہی ہوں گی، تو وہ کہے گا مولا مجھے کس چیز کی سزا؟ کہا جائے گا یہ وہی تیرے جانور ہیں جن سے تو پیار کرتا تھا اور تو ان میں سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اتنا مال تو نے رکھا ہوا تھا، ان سے فائدہ لیتا تھا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ایک شخص ایسا ہوگا جس کے گرد جھرمٹ ہوگا بکریوں کا، اور بکریاں کیسی کہ ہر بکری کے سر پہ سینگ ہوں گے، کوئی بکری ایسی نہ ہوگی جس کے سر پہ سینگ نہ ہو، یا کوئی بکری ایسی نہ ہوگی جس کے سر کے سینگ مڑے ہوئے ہوں، بالکل سیدھے ہوں گے اور ان سینگوں سے وہ اس شخص کو مار رہی ہوں گی، وہ اسی کیفیت میں آہو بکا کر رہا ہوگا۔ آواز آئے گی یہ وہی مال ہے جس سے تم پیار کرتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ اے بندگان خدا، اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کے دیے ہوئے سے اللہ کی مخلوق میں خرچ کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ قیامت کے دن یہودیوں نصرانیوں کی صفوں میں اٹھائے جائیں گے، اور کہا جو عشر نہیں دیتے، جو فصل سے 10واں حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے، ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ اللہ انہیں مجوسیوں کی جماعت میں اٹھائے گا۔ اور فرمایا یہ جو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، یہ مال چوری ہو جاتے ہیں اور بندے کے پاس کچھ نہیں رہتا، اس کی اصل توجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دیے ہوئے سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب تم خرچ کرو گے تو اللہ اس سے زیادہ دے گا، اتنا دے گا کہ تم سے ختم بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا جو بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس انداز میں خرچ کرتے ہیں کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں مزید عطا فرماتا ہے۔ اور متقین کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کریں تو اللہ رب العزت ان بندوں کو اپنے، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اپنے قرب میں جگہ دیتا ہے ان کی صفوں میں شمار کر لیتا ہے۔ تو آؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کے مخلوق میں خرچ کرو۔ انما الصدقات، تو پھر یہ جو صدقات ہیں، یہ خیرات ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ کن لوگوں میں دینی چاہیے؟ یہ عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کے مستحقین کون ہیں، تو فرمایا للفقراء، جو فقیر لوگ ہوں، والمساکین، وہ مساکین، والعاملین، جو زکوٰۃ کے معاملات میں آگے پیچھے لے کے آنے والے، دینے والے، ان کے اوپر خرچ کرو، والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو اسلام کے قریب جنہیں کرنے کے لیے مال دیا جائے، یہ ایک وقت تک تھا، پھر اس معاملے کو ختم کر دیا گیا۔ وفر رکاب، جو رکاب کی کیفیت میں، غلامی کی کیفیت میں، والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوں، مسافر ہوں، ان لوگوں پہ خرچ کیا جائے اور قصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر جب زکوٰۃ دی جائے تو لازم نہیں ہے کہ کسی کو بتا کے زکوٰۃ دی جائے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یہ زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ فرمایا کسی کو دو تو اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ کرو، تو سب سے پہلے اپنے قرب و جوار میں دیکھو، آپ کی ہمسائیگی میں اگر کوئی قریب ہے، کوئی فقیر ہے تو اس کو دو، رشتہ داروں میں سے دیکھو جو غریب ہو، فقیر ہو، اس کو دو،
تاکہ اس کے پاس اگر کچھ نہیں تو وہ یہ مال لے کے اپنی زندگی کے اوقات گزار سکے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ مستحق آپ کے مال کا وہ ہے۔ اپنے قرب و جوار میں دیکھو، اپنے ہمسائیگی میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، جن جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں، جو مستحقین ہیں، انہیں زکوٰۃ دو، اپنے مال کو پاک کرو، ان کی مدد کرو۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عزتوں سے نوازے گا۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو مال، سونا، چاندی اکٹھا کر کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ ان کا سونا، ان کا چاندی، وہ جو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہے، وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ میرا رب کل قیامت کے دن ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغے گا، اور ساتھ یہ بھی فرمائے گا یہ وہی ہے جسے تم ذخیرہ کر کر کے سنبھال کے رکھتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کو جو تم نے جمع کر کر رکھے تھے۔ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی مخلوق میں خرچ کریں، اور اس انداز سے خرچ کریں کہ اللہ کی مخلوق کی مدد ہو جائے۔ آج کل تو جو ایام چل رہے ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو سفید پوش ہیں، جو عموماً زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، جو غریب نہیں تھے، جو اپنے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ان کے گزر اوقات ہو رہے تھے اور وقت گزر رہا تھا اچھا خاصا، لیکن اب اس موذی وبا کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اب انہیں بھی دیکھیں، کتنے لوگ ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن شاید وہ رات کو بھوکے سوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی مدد اس انداز میں کرو، دوستانہ انداز میں، تاکہ اس کو بندے کو آپ کے سامنے نظر بھی نہ جھکانی پڑے اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ تو یہ ایام اللہ رب العزت کی جانب سے ہم پہ عنایت کے ہیں۔ ان گھڑیوں کو، ان ساعتوں کو غنیمت جانیں، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کریں۔ دیکھیں، ذرہ برابر سا سامان ہے، بندہ وہ اپنے رزق سے کسی کو دیتا ہے تو اللہ اس کے صدقے دنیا و آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے رزق میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ دل بھی عطا فرمائے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اللہ کی مخلوق میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔